بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ سیکنڈ ایئر کو لیکچر دینے کے لیے آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان۔ ایجوکیشنل سروسز کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے علی گڑھ موومنٹ کی جو ہے اس کا جو پس منظر ہے اس کو پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے برٹش گورنمنٹ نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور ان کے خیال میں 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے زیادہ ذمہ دار مسلمان تھے، اسی لیے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا جو کرنی پڑی وہ مسلمانوں کو ہی ان مشکلات کا سامنا کرنی پڑی۔ فارسی کا جو ہے بطور سرکاری زبان خاتمہ کر دیا گیا۔ ان کے اسکول اور جو مدارس تھے ان کو بند کر لیے گئے، یہاں تک کہ ذاتی جو جائیدادیں تھیں ان کو بھی چھین لی گئی، ان سے توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا جو ایجوکیشن سسٹم جو تھا اس کو جاری کیا۔ ہندو جو پہلے مسلمان حکمرانوں کی رعایا کے طور پر زندگی گزار رہے تھے، اب انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے۔ ان کے لیے حکمرانوں کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی وفاداریاں انگریزوں سے جوڑ لی تھی، جبکہ مسلمان ذہنی طور پر اس غلامی کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی وہ بہت بڑا سبب تھا کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ تھے۔ ان کے تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا گیا تھا۔ انگریزی نظام تعلیم ان کی روایات کے منافی تھا۔ 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان اسٹوڈنٹ کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہگلی میں 400 اسٹوڈنٹ میں سے صرف 4 مسلمان تھے۔ کلکتہ مدارس اور بمبئی کی جو یونیورسٹیاں تھیں جو 1856 میں قائم ہوئی تھی، 1875 تک ان کے 846 گریجویٹ میں سے صرف 17 مسلمان تھے۔ سر سید احمد خان نے 1877 میں گزشتہ 20 سال کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے جو اسٹوڈنٹ تھے یعنی کہ 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ تھی، تعداد تھی، صرف 57 تھی۔ 1852 تک کولکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانیوں کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی، جن میں سے صرف ایک مسلمان تھا۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ بہت زیادہ پسماندہ تھا۔ 1900 تک سارے صوبے میں صرف 3 گورنمنٹ ہائی اسکول تھیں۔ قیام پاکستان تک وہاں کوئی سرکاری کالج نہ تھا، البتہ حیدرآباد اور میر پور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے۔ الغرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ ہندو جو تھے وہ پڑھ کر ترقی کر چکے تھے، جبکہ مسلمان اکنامک لحاظ سے محتاج اور ایجوکیشنل لحاظ سے پسماندہ ہو گئے۔ وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جابس چونکہ سرکاری تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے تھی، اسی لیے ہندوؤں نے انگریزی جو نظام تعلیم جو تھا ان کو اپنا لیا اور ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ اس ساری صورتحال میں مسلمان تعلیمی لحاظ سے یعنی ایجوکیشنل لحاظ سے، اکنامک لحاظ سے، سوشل لحاظ سے ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے۔ یہ وہ حالات تھی جن سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک شروع کی، تاکہ مسلمانوں کو تعلیم کے ذریعے سے ان کو دوبارہ سے ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام حاصل کر سکے۔ اگرچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے تھے،
لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک موومنٹ یعنی تحریک کی شکل اختیار کر گئی. اسی لیے سر سید کی اس تعلیمی تحریک کا نام تحریک علی گڑھ پڑ گیا. بچوں یہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی، آپ لوگوں کو جو بتا دیا وہ یہ تحریک علی گڑھ تھی، اس کا پس منظر تھا. ابھی آ جاتے ہیں سروسز کی طرف. پہلا جو سر سید احمد خان کی جو سروس تھی وہ ڈیولپمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی. مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور ہی میں 1864 میں ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا. یہ سوسائٹی ایسا مرکز بن جائیں جہاں انگریز اور مقامی لوگ یعنی لوکل جو افراد تھے وہ جمع ہو کر مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیالات کر سکیں. اس سوسائٹی نے چند برس کے عرصے میں بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا. اجلاس مہینے میں 2 بار ہوتی تھی. سر سید کے تبادلہ کے ساتھ یعنی ٹرانسفری کے ساتھ سوسائٹی بھی علی گڑھ منتقل ہو گئی جہاں انہوں نے اس کے لیے پرماننٹ یعنی کہ بلڈنگ بھی تعمیر کرائی. نیکسٹ جو ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے جو ہے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ایک ویکلی میگزین جو ہے نکلنا شروع ہوا. اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی جو سبجیکٹس تھی وہ شائع کیے جاتے تھے. ابتدا میں زیادہ تر سر سید کے وہ سبجیکٹ شامل تھی جو وہ سوسائٹی میں ایز اے لیکچر پیش کرتے تھے. یہ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا. ہر خبر یعنی اتھینٹیکیٹڈ سورسز سے دی جاتی تھی. اس نے مقامی صحافت میں بڑا مقام پیدا کیا اور شائستگی کو اپنا شعار رکھا. نیکسٹ جو سر سید احمد خان کی سروس تھی وہ تھی اسٹیبلشمنٹ آف علی گڑھ کالج. سر سید احمد خان نے انگلینڈ کے مختصر قیام کے دوران وہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کا بغور مطالعہ کیا. ان کو یہ بات خاص طور پر پسند آئی کہ وہاں اسٹوڈنٹ کو نہ صرف علم سکھایا جاتا ہے بلکہ مہذب زندگی بسر کرنے کے اصول ذہن نشین کرا کر ان کی کردار سازی بھی کی جاتی ہے. پس سر سید نے فیصلہ کیا کہ اسی طرز پر برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ قائم کی جائے. یہ ادارہ یہ جو انسٹیٹیوشن تھی وہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوئی. پھر 2 سال بعد ہی 1877 میں MAO کالج کے طور پر کام کرنے لگا. سر سید کی دلی تمنا تھی کہ کالج جلد از جلد ایک خود مختار یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے مگر نہ ہو سکی. علی گڑھ محض تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک عظیم تحریک تھی. نیکسٹ سر سید احمد خان کی جو سروس تھی وہ تھی اسٹیبلشمنٹ آف این ایجوکیشنل کمیٹی، تعلیمی کمیٹی. انگلینڈ سے واپسی کے بعد سر سید نے ایک ایجوکیشنل کمیٹی کو اسٹیبلش کیا. سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ مسلمانوں کو
تعصبات کے خول سے نکالا جائے۔ انہوں نے دسمبر 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی، جس نے برصغیر کے مسلم مفکرین جو مسلم اسکالرز تھے، ایکسپرٹس تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، ان کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت بھی دی۔ نیکسٹ جو ایجوکیشنل جو سروس تھی سر سید احمد خان کی، وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید احمد خان کا ایک خواب تھا، یعنی خواب علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، مگر وہ کروڑوں مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھا۔ سر سید چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیمی تربیت کا مناسب انتظام ہو۔ اس غرض سے انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی شروعات کی، جس کی پہلی اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس پیورلی یعنی خالصتاً ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی فراہم کی۔ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا۔ تو بچوں، یہ آپ لوگوں کا ٹاپک تھا، یہاں پہ یہ میرا جو لیکچر تھا وہ اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔